السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 177۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یا وفاداری صرف یہ نہیں کہ تم نے اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا ودن بریکٹ نماز میں بریکٹ کلوز، بلکہ اصل وفاداری تو ان کی ہے جو پورے دل سے اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، اللہ کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں کو مانے، اور مال کی محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کریں، اور مانگنے والوں اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں ودن بریکٹ خرچ کریں بریکٹ کلوز، نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور وفاداری تو ودن بریکٹ ان کی وفاداری ہے کہ بریکٹ کلوز جب عہد کریں تو عہد کو پورا کرنے والے ہوں، خاص طور پر وہ جو تنگی، بیماری اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ یہی ہیں جو اللہ سے اپنے وعدے میں سچے ہیں، یہی ہیں جو اصل میں پرہیزگار ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے نا، شریعت دی جا رہی ہے امت مسلمہ کو، بنی اسماعیل امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ شریعت کا تمہیدی انٹرو دے رہے ہیں، یعنی شروع ہو رہی ہے، ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ اپنی اسکیم کو بالکل ضمن خلاصہ کر کے نا، سمرائزڈ وے میں اس آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں، خلاصہ بیان کر دیا شریعت کا، اور اہل کتاب کی حرکتوں پر جو وہ کرتے تھے اس کے اوپر ایک طرح سے انڈائریکٹ تبصرہ بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ تورات اور انجیل کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے تھے، کون؟ یہود و نصارہ، بنی اسرائیل جو ہیں، لیکن اس بات پر مرنے مارنے کے لیے تیار ہوتے تھے کہ قبلہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے۔ ایک کہتا تھا ہمارا قبلہ مشرق، اور دوسرا کہتا تھا ہمارا قبلہ مغرب۔ جو دین کی روح تھی، دین کا ایسنس تھا، اس کے اوپر انہوں نے کوئی فوکس نہیں کیا، ڈائریکشنز کو فوکس کرتے رہے۔ دیکھیے کہ سارے دین کا انحصار گویا انہوں نے ایک ہی چیز کے اوپر رکھ لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں ان کی حالت یہ تھی کہ گویا مچھروں کو چھانتے ہیں اور اونٹ کو نگلتے ہیں، مچھروں کو چھانتے ہیں اور اونٹ کو نگلتے ہیں، یہ ان کی حالت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دین بیان کیا تو بہت کلیئرلی بتا دیا کہ نیکی یہ نہیں ہے۔ کون سی نیکی؟ قبلہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لینا منہ، اس پہ اتنے جھگڑے کھڑے کر دینا، اسی کو ہی اصل دین بنا لینا، نان ایشو کو ایشو بنا دینا، ایشو کو نان ایشو بنا لینا، یہ دین نہیں ہے۔ دین جاننا چاہتے ہو؟ نیکیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ نیکی، وفاداری اصل میں کس چیز کا نام ہے۔ لیس البر، جو البر ہے نا عربک میں، اس کے اندر آتا ہے کہ تمام حقوق کی ادائیگی۔ بر کا مطلب وہ نیکیاں جس سے جتنے حقوق ہیں نا ایک انسان کی، ایک بندہ مومن کی ذمہ داری میں جو دین عائد کرتا ہے، وہ ان سارے حقوق کو ادا کرے، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی۔ یہ سارے حقوق کی ادائیگی کا مجموعہ البر، نیکی کا مجموعہ البر یا وفاداری کہلاتا ہے۔ اللہ سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے، اگر تم اللہ کے وفادار جانثار ہو تو پھر تم یہ کام کرو۔ یہاں تک سمجھ آیا؟ تو اللہ نے کیا کہا
نیکی یہ نہیں، وفاداری یہ نہیں، حقوق کی ادائیگی یہ نہیں، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے رخ، اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو اور اسی بات پہ ہی جھگڑنا شروع کر دو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی تو یہ ہے، وفاداری تو یہ ہے۔ اب نیکی کا لفظ ہی میں یوز کروں گی، وفاداری کا لفظ یوز کروں گی، کیونکہ وفاداری سے بات سمجھ آتی ہے کہ ہم اللہ کے با وفا بندے ہیں۔ اگر با وفا ہیں تو کیا یہ چیزیں میرے عمل کا حصہ ہیں، ہمارے عمل کا حصہ ہیں؟ اس بات پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کمی پیشی ہے تو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، البر میں، وفاداری میں، حقوق العباد، حقوق اللہ کی ادائیگی میں جو سب سے نمبر 1 چیز ہے وہ کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یعنی اللہ سے وفا کا حق مذہب کی چند رسمیں، ریچولز ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ اصل نیکی کیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے حوالے کر دے، بغیر کسی شرک کے شائبے کے، اللہ کو ایک مان لے اور پھر اللہ کی مان لے، اللہ کو ایک مان کر اللہ کی مان لے، پھر اس کے بعد کیا کرے؟ ایمان بالیوم الآخر، مرنے کے بعد لازمن ہمیں اٹھایا جائے گا، کوئی ڈاؤٹ ہو ہی نہ اس بات پر، پکا یقین، پکا کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، بطور امتحان یہ زندگی ہمیں دی گئی ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے۔ مرنا اس دنیا سے تو اگرچہ لگتا ہے کہ انسان ختم ہو گیا، خاتمے کا نام نہیں ہے زندگی کے، وہ ایک نئی زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ اس میں ہم سب کو لازماً اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جن کے اچھے عمل ہوں گے ان کو جنت، اور جن کے برے ہوں گے ان کو جہنم، اس بات کا پختہ یقین رکھ کر اپنی زندگی کے سارے معاملات نبیڑنے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ کلیئر کٹ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پر ہماری دنیا کی پرفارمنس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ ایمان عمل صالح کی پونجی آخرت میں کام آئے گی، یہ ہے ایمان بالیوم الآخر۔ اچھا جی، وہاں کوئی فیورٹزم نہیں ہوگی، اللہ کا انصاف عدل والا ہوگا، جو میرٹ پر اترے گا اس کو جنت، جو نہیں اترے گا اس کو جہنم۔ 2 چیزیں ہو گئی، پہلی توحید، دوسری آخرت، اور یہ ہمیں ٹریک پہ رکھنے والی ہے۔ آخرت کی یہ جواب دہی، اس کا احساس، اس کی فکر ہمیں بالکل ٹریک پہ رکھتی ہے، ہمیں ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی۔ تیسری چیز ملائکہ ہے، والملائکہ، اللہ کے بندے رابطے کا کردار ادا کرتے ہیں اللہ میں اور اس کے زمین پر چنے ہوئے بندوں میں۔ یہ اللہ نے اسپیشل مخلوق ڈیزائن کی ہے، اور پھر اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے۔ والکتاب، اور کتاب، کتابوں سے مراد پچھلی کتابیں بھی اور فائنل اتھارٹی قرآن پاک، اس کو ماننے والے ہیں۔ جہاں اختلاف ہوگا، جہاں گڑبڑ ہوگی، ہم کل کے لیکچر میں بھی جان کر آئے کہ وہاں پہ رجوع کس کی طرف کیا جائے گا؟ کتاب کی طرف، کہ کیا کتاب میں بھی یہ بات ہے یا نہیں ہے۔ یہ کلیئر ہو گئی۔ پھر والنبیین، نبیین انبیاء کرام، کس نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا۔ وہ کیا ہیں؟ ان کی اطاعت کرنی ہے۔ وہ کون ہے؟ رہنما ہے، گائیڈ ہیں۔ ان کا علم بے خطا ہوتا ہے، انبیاء کا علم بے خطا ہوتا ہے، وہ خود بھی خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا انبیاء کرام۔
اور پھر ہمارے لیے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سارے ہمارے پچھلے سارے نبی ہمارے لیے قابل احترام. اور واجب الاطاعت کون ہے اب ہمارے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا اتباع لازمی، ان سے محبت لازمی، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ ہے ان تمام عقائد کا بیان من آمنا سے لے کر ون نبیین تک. یہ کلیئر ہو گئی. وفاداری کیا ہے کہ حقوق اللہ سے ریلیٹڈ یہ جو معاملات ہیں بندہ ان کو اچھے طریقے سے نبھائے. کلیئر ہو گئی بات. نمبر 2 وآت المال علی حبہ، اور مال کی محبت کے باوجود اسے خرچ کرے. مال کی محبت کے باوجود اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے پسندیدہ مال اپنی ضرورت کے باوجود اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرے. جو کچھ ہمیں مال اللہ نے دیا نکالیں، دیں. کس کو دیں؟ اللہ نے ایک لسٹ دے دی. ذوی القربہ، سب سے نمبر 1 رشتہ دار. ہمیں یہ بھی بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عام لوگوں پر خرچ کرنے کا ثواب اگر 1 گنا ہے تو رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا ثواب 2 گنا، ڈبل. کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ دار جو ہمارے قریب ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی دیکھ بھال کریں، لک آفٹر کریں. یعنی اگر وہ ضرورت مند ہیں تو، خاص طور پہ اگر ضرورت مند ہیں تو. اور اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے تو جیسے ہم گفٹس وغیرہ دیتے ہیں نا، اچھے کھانے کھلاتے ہیں، اپنے مہمان آ جاتے ہیں، رشتہ دار گھروں کے اندر آ جاتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے گھروں میں کھاتے پیتے ہوتے ہیں، ان کو ہم مختلف مواقعوں کے اوپر لین دین کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی رضا کی خاطر کرے تو وہ جو ہم لین دین کر رہے ہیں نا ان سے فائنینشلی، جس طرح بھی، ان کو 1% بھی ضرورت نہیں ہے ہماری کسی گفٹ کی، لیکن ہم اچھے تعلقات کے لیے لین دین کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنے کے اندر ہی آتا ہے. یعنی وہ اللہ کو پسند ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ رہیں، اٹھے بیٹھیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر خاص طور پر اگر وہ غریب ہیں تو پھر تو زیادہ ضرورت مند ہے کہ ہم وہ جو صدقہ خیرات وغیرہ باہر کر رہے ہیں، پہلے نمبر پہ ہم کس کو دیکھیں، پریفرنس دیں اپنے رشتہ داروں کو. پھر اگر باقی بچتا ہے، ہمارے پاس ہماری گنجائش ہے، ہم باہر بھی دے سکتے ہیں تو پھر ہم باہر والوں کو بھی دیں. ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ بھی دیکھ لیں کہ بھی اگر رشتہ داروں کو دیا جا رہا ہے تو یہ نہیں کہ سارا سب ہی رشتہ دار کو ہی دے دیں اور بہت ہی وہ جناب اللہ کرنا شروع کر دے اس زکوٰۃ صدقات کے مال میں. یہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک مناسب طریقے سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، باقی بچ رہا ہے، تو آپ باہر بھی مختلف جو ضرورت مند ہیں ان کے اندر خرچ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ رشتہ دار. آپ صحابہ کرام نے یہ بات سنی ذوی القربہ کے حوالے سے تو فوراً عمل کیا کرتے تھے نا، وہ تو ہر ایک بات کے اوپر. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا مدینہ میں ایک باغ تھا جس کے اندر کئی 100 کھجور کے درخت تھے. بہت بڑا باغ تھا، بہت بڑی، مطلب صحیح قیمتی باغ جسے آپ کہیں گے. اور میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں پہ تشریف لے جایا کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے بیرہا کا باغ سب سے زیادہ محبوب ہے. میری یعنی کہ جتنا میری مال و دولت پراپرٹی ہے نا، اس میں سب سے بیسٹ پراپرٹی میری یہ فلاں باغ ہے، انتہائی قیمتی. یعنی آپ سوچیں کہ اگر آج کل ہم لے کے آئیں تو اربوں میں شاید وہ ہو پراپرٹی، اتنی بڑی پراپرٹی تھی. تو آپ اسے قبول کیجئے. یعنی میں نے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. آپ نے کہا کہ اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اور انہوں نے پھر اسے اپنے سب رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیا. چچا زاد، تایا زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، یعنی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر انہوں نے بانٹ. حالانکہ تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوئے کہ بھی میں تو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، آپ مجھے واپس کہہ رہے ہیں اپنے ہی رشتہ داروں میں دو، تو آپ نے کہا نہیں، دو. آپ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا
اگر وہ ضرورت مند ہیں تو پھر وہ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم انہیں خرچ کریں. اگر رشتہ داروں کو چھوڑ کر ہم باہر لاکھوں بھی خرچ کریں گے نا تو ہمیں اس کا وہ اجر نہیں ملے گا جو رشتہ داروں پہ تھوڑا خرچ کر کے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں بتا دیا کہ رشتہ داروں کو دو. اچھا، پہلے نمبر پہ. پھر اس میں ظاہری بات ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں ہوتے ہیں نا، بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک بندہ فادر چلے گئے ہیں، گھر میں وہ بہن بھائیوں کو سپورٹ کر رہا ہے وہ بندہ، یا کوئی لڑکی کر رہی ہے یا کوئی مرد کر رہا ہے، مطلب مناسب ہے، وہ کما کے لا رہا ہے، وہ ان کو دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، پیرنٹس کے اوپر خرچ کر رہا ہے، تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے جو کہ بتایا گیا. یعنی یہ صدقہ ہے اور ڈبل ڈبل اس کا اجر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بیان کیا ہے. تو جب بھی کسی کو یہ سعادت ملے اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ کرنے کی تو اس کو چٹی یا بوجھ سمجھنے کی بجائے، زحمت سمجھنے کی بجائے، مصیبت سمجھنے کی بجائے اس کو آنر سمجھ کر خوشی خوشی انجام دے کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے. کلیئر؟ دوسری چیز والیتامہ، اور یتیم. یتیم وہ بچے جو والد کے سائے سے محروم ہو چکے ہیں. اب سوسائٹی نے ہی ان کی لک آفٹر کرنی، کوئی بھی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے، چچا تایا، بعض دفعہ یہ لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب اگر وہ نہیں ہے تو پھر معاشرے کی ذمہ داری ہے. اور اگر چچا تایا ہیں اور ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مشکل سے ان کے پاس زکوٰۃ کے ہی پیسے ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات خیرات بھی اپنے ان یتیموں کے اوپر لگا سکتے ہیں. اور اگر وہ ہے ہی نہیں، ارد گرد کے لوگ ہیں، پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے یتیموں کو اگر دیکھتے ہیں تو پھر ان کا پراپر بندوبست کیا جائے. یہ کلیئر ہوگی بات؟ والمساکین، اور مسکینوں کو. مسکین کون ہوتے ہیں؟ عام ضرورت مند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو مانگتے پھرتے ہیں ایک ایک کھجور کے لیے. مسکین وہ ہوتا ہے جس کی ساری ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، جسے سفید پوش آپ کہیں گے. یعنی وہ فقیر نہیں ہوتا، یہ مسکین ہوتا ہے. یعنی کھانا ہے تو لباس نہیں ہے، لباس ہے تو دوا نہیں ہے، اگر دوا ہے تو بچے کے اسکول کی فیس نہیں ہے، کوئی کتابوں کے پیسے نہیں ہے، کوئی مطلب کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے، کمی ہے اس کی زندگی کے اندر. تو وہ کمی جو ہے نا وہ آپ اس کی پوری کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے پوری کیجئے. ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہے جی؟ وابن السبیل، مسافروں پر. مسافر اب پرانے زمانے میں تو بڑے مشکل سفر ہوا کرتے تھے نا. لوگ نکلتے تھے تو جو تھوڑا بہت مال ہوتا تھا اگر راستے میں وہ لٹ گیا، وہ گر گیا، خود بیمار پڑ گئے، کوئی ایسی مصیبت آ پڑی راستے کے اندر، مال گیا، وہ پیچھے کہاں سے منگوائیں گے؟ کریڈٹ کارڈ تو ہوتے نہیں تھے ان دنوں میں کہ آپ کہیں سے بھی جائیں اور جا کر پیسے اے ٹی ایم سے کارڈ اپنا نکلوا لیں، کوئی آپ کو ایزی پیسے سے ٹرانسفر کر دے گا، کوئی آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا. یہ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا. اب لوگوں کو پریشانی پڑ گئی رستے کے اندر، وہ اپنے گھر سے نکلا اچھا بھلا امیر تھا، راستے میں گیا وہ مشکل میں پھنس گیا پیسوں کے اعتبار سے. تو ایسے بندے کی جو ضرورت ہے وہ زکوٰۃ سے بھی پوری ہوگی، اور اگر صدقات بھی دیے جائیں تو وہ صدقات سے بھی پوری ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو آج کل تو بہت کم یہ جو وابن السبیل والی شک ہے نا، اس پہ کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی عمل پیرا ہو، کیونکہ لوگوں کو عموماً اتنی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم دیکھیں گے اگر کوئی ہے ایسا ضرورت مند، کوئی مسافر ہے، پریشان حال ہے، تو اس کی مناسب طریقے سے مدد کی جا سکتی ہے. اصل میں وہ جو زمانے تھے نا پہلے، اس میں لوگ اتنا جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے. اب تو میں اکثر سنتی ہوں کہ مسجدوں میں لوگ عموماً آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میری جیب کٹ گئی ہے، میرا فلاں مسئلہ ہو گیا ہے. ایون آپ دیکھیں کہ ہم حرم میں گئے ہیں تو وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تو پوری ایک فیملی، 2 دفعہ ایسا معاملہ ہوا کہ پوری فیملی آئی ہے اور وہ اپنے ساتھ 2-3 بچے بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، بیوی بھی ساتھ ہے، اور وہ انہوں نے حرم کے سین میں بیٹھ کے رونا پیٹنا شروع کیا کہ جی ہماری تو جیب کٹ گئی، ہم تو بالکل ختم ہو گئے. تو بعد میں پتہ چلا کہ اس طرح کے لوگ وہاں عام پھر رہے ہوتے ہیں، پیسے لوگوں سے سمیٹے، یعنی کہ ان کا سیزن ہوتا ہے حج اور عمرے کے اندر، وہ لوگ جاتے ہی اس مقصد کے لیے ہیں. تو بہرحال ایک مناسب تحقیق اور اطمینان کے بعد اگر دل مانتا ہے تو آپ ضرور کسی کی مدد کر دیجئے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ تحقیق میں بھی جانے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. مناسب ضرور کریں،
یعنی ایک بال کی کھال ہی اتارنا شروع کر دیں دینے والے کو، وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اب یہ بھی نہیں کہ آنکھیں بند کر کے دیں، مطلب اعتدال میں ہمیں خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، دل تھکتا ہے تو دیں، نہیں تھکتا تو انسان نہ دے. پھر آگے کیا آ جاتا ہے جی، وسائلین، اور مانگنے والے. مانگنے والے سے مراد بیگرز، عام جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہرحال اگر ہمارے پاس ہے تو ہم مدد کر دیں، اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اچھے طریقے سے اس کو معذرت کر لیں. اب آپ دیکھیں نا، راستے میں آپ جاتے ہیں تو روڈز کے اوپر وہ جو اشارے ہوتے ہیں، سگنلز وغیرہ، وہاں کھڑے ہوتے ہیں، شہروں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ایک ایک گھر سے بھی جب لینا شروع کریں کہ بندے سے، تو پورے دن میں اچھی خاصی ان کی جو ہے نا وہ دیہڑی بن جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں بھی میں نے ایک پوری بات توجہ سے سنی نہیں، میرے ہسبینڈ مجھے بتا رہے تھے کہ کوئی فقیر پکڑا گیا، پتہ نہیں اس کے اکاؤنٹ میں پتہ نہیں کتنے کروڑ چیزیں تھیں، اور کسی نے خبر پڑی تھی یہ والی، یہ 2-3 دن پہلے کی خبر ہے. تو وہ کافی بڑی اماؤنٹ اس سے نکلی، یعنی کہ اماؤنٹ اس کے اکاؤنٹ میں سے نکلی، اور وہ چونکہ ٹیکس نہیں دیتا تھا اس لیے وہ پکڑا گیا، یعنی ٹریس ہو گیا وہ بندہ. تو بندہ حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو پورا دن محنت کر کر کے، دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں، بارش میں، دن رات کیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کتنے بیچارے غریب مستحق ہے نا. تو ایک مناسب سا اگر آپ کے پاس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حالت اس کی ایسی ہے کہ یہ کام کرنے جوگا نہیں ہے، نوجوان لوگ ہوتے ہیں بھی کام کرو، ان کو تو غلط ہاتھ ڈالنے والی بات ہے. کچھ ہے جو نہیں کام کر سکتے، تو آپ ان کو تھوڑی بہت جو ہے نا وہ سپورٹ کر دیں، کیونکہ وہ 50 لوگوں سے لے رہے ہیں سپورٹ. اصل میں ہماری جو مدد کے مستحق ہوتے ہیں نا، وہ یہ جو آیا نا والمسکین، سفید پوش لوگ، یہ ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں. ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا، ایسے لوگوں تک پہنچنا، ایسے لوگوں تک پہنچانا، یہ پھر معاشرے کی ذمہ داری بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. پھر ایک اور اس میں حدیث ہے وسائلین کے حوالے سے، کہ جو لوگوں سے مانگے اس لیے کہ اپنے مال میں زیادتی کرے تو وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے. قیامت کے دن وہ ایسے آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حضور، کہ اس کے منہ پہ گوشت نہیں ہوگا، بس ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں. استغفر اللہ. اگلی کیٹیگری وہ پھر رقاب، لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں. گردنیں چھڑانے میں لونڈی اور غلاموں کو آزاد کروانے میں. یہ اس زمانے کی بات ہے نا، اس زمانے میں یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا. ایک دم آگے چل کر ہم ڈیٹیل بھی پڑھیں گے، ایک دم نہیں کہا گیا لونڈی غلام آزاد کر دو، آہستہ آہستہ گریجولی. اس کے لیے کیا کہا، اپنا مال خرچ کرو. اور جو صحابہ دولت مند تھے انہوں نے دھڑا دھڑ پھر اپنا مال جو ہے وہ خرچ کیا، اور آہستہ آہستہ ان کو خرید کے آزاد کیا جاتا رہا. تو یہ آزادی کی ایک اللہ نے سبیل نکالی غلاموں اور لونڈیوں کے حوالے سے. اور یاد رکھیے کہ یہ قرآن کی غلامی کو ختم کرنے کی ہدایات میں سے نمبر 1 ہدایت ہے. ہم کہتے ہیں نا کہاں ہے جی قرآن میں حکم آیا کہ غلامی ختم، یہ یہاں سے ہے نا، کہ وہ پھر رکاب کہ جو گردنیں آزاد کرانے کے لیے اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرو. 2، آج تو غلام نہیں ہے، ختم ہو چکی غلامی کی ہر صورت ختم کر دی گئی. لیکن آج ایک اور بدترین غلامی کی قسم ہے، اور وہ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بعض دفعہ قرضوں میں جکڑے جاتے ہیں، بہت شدید قسم کے، اور وہ مجبوری ہوتی ہے ان کی قرضے لینا. جیسے آپ دیکھیں گے نا، آپ ریموٹ ایریاز میں چلے جائیں، سندھ وغیرہ اور اس طرح کے پنجاب کے، وہاں پہ جو وڈیرے ہوتے ہیں، جاگیردار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے جو مزارے ہوتے ہیں، ان کے جو ملازم ہوتے ہیں، ان کو، ان کی پوری فیملیوں کو قید کیا ہوا ہوتا ہے کہ بھی انہوں نے کسی زمانے میں تھوڑا سا قرض لیا تھا، وہ نہیں دے سکے، اب ان کی نسل در نسل جو ہے وہ اس جاگیردار کی غلام بنی ہوئی ہے. ایسے کچھ جیسے قیدی ہوتے ہیں، وہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کے کیس کو فالو کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اب وہ تھوڑے سے قرضے کے پیچھے جو ہے وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. تو ایسے قیدیوں کو پھر آزاد کروانے کے لیے بھی یہ پیسہ زکوٰۃ ہے یا صدقات خیرات ہے، اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے. یہ بھی نیکی کی ایک بہت بڑی قسم ہے. اچھا جی، اب دیکھیں پہلے عقیدہ آ گیا، پھر مال کہا اللہ نے نکالو، یعنی بخیل نہ بنو، نکالو اگر مجھ سے محبت ہے تو، اگر میرے وفادار ہو. کیوں؟ جب ہم مال خرچ کرتے ہیں نا معاشرے میں تو خیر پھوٹتی ہے، آسانی آتی ہے. وہ غربت کفر کے قریب لے کے جاتی ہے نا. تو ہمیں معاشرے کو خوشحال بنانا ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ کہ کوشش یہ بھی کی جائے، اب ایسے لوگ بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ
سوسائٹیز میں کہ جو لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں مدد دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی خدمت ہے کسی کی کہ کسی کو کمانے کا ہنر، مچھلی کہتے ہیں نا، مچھلی پکڑنا سکھا دیں آپ تو وہ خود ہی پکڑ لے گا، آپ کی محتاجگی سے نکل جائے گا، آپ اپنی فیملی کو لک آفٹر کرنا شروع کر دے گا. لیکن بہرحال ہر طرح کے لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ اچھی نیت سے ہم نے ایک اگر چیز دے دی تو پھر دے دی، اللہ کے حوالے کر دی. اگلی چیز ہے جی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. ایمان کے بعد اللہ کی راہ میں ایک لمبی وہ جو لسٹ دے دی گئی سوسائٹی کے ضرورت مند لوگوں کی، اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آ گیا. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، ظاہری بات ہے کہ ایک ایمان کا حصہ ہے اور زکوٰۃ جو ہے نا وہ انفاق کا ہی حصہ ہے. دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو نفلی نمازیں بھی آ جاتی ہیں اور فرض نمازیں بھی آ جاتی ہیں. جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو فرض زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے اور نفل صدقات اور خیرات بھی آ جاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ایک حقوق اللہ سے متعلق ہے نماز، اور زکوٰۃ جو ہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہے. تو دونوں دین کی یوں سمجھ لیں کہ جڑ ہے، بنیاد ہے. یہاں سے پھر دین کا، باقی شریعت کا سرچشمہ پھوٹتا ہے اور پھر انسان کے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے. یہ کلیئر ہوگی بات. پھر اگلا جو اللہ نے نیکی کا جو بتایا، میں نے آپ کو بتایا یہ خلاصہ ہے. کسی کو تعارف کروانا ہو، کسی نان مسلم کو بتانا ہو کہ اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، دین ہمیں کیا بتاتا ہے، یہ آیت آپ کو پورے کا پورا انٹروڈکشن بتائے گی کہ یہ دین ہے. کتنا خوبصورت ہے. اللہ کو، فرشتوں کو، کتابوں کو مانا، پھر بندوں کی مدد کے لیے، ویلفیئر کے لیے آپ میدان کے اندر کود پڑے اور اپنا مال آپ لگا رہے ہیں، دے رہے ہیں. کنجوس بخیل بن کر نہیں بیٹھے ہوئے، خزانے کے سانپ بن کر نہیں بیٹھے، بلکہ شیئرنگ کر رہے ہیں آپ اپنے مال سے. یعنی ایک سعادت کی بات ہے. اور اس کے ساتھ پھر اپنی عبادات کی شک کے آنا ہے، نماز، اور پھر اس کے ساتھ پھر زکوٰۃ. اوپر دیکھیں خرچ کا ذکر آیا، نفل، آپ اس کو جرنلی بیان کیا. اب یہاں اللہ نے کہا بھی زکوٰۃ بھی نکالو. اب ہمارے ہاں ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا، مسلمان سوسائٹی کے اندر اتنا مشکل ہو گیا خرچ کرنا کہ بعض لوگوں جن کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے بس وہ کہتے ہیں بس زکوٰۃ ہی ہے، اس کے بعد 1 روپیہ وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ اللہ نے ان کو بہت نوازا ہوا ہوتا ہے. تو جن کے پاس مال ہے نا، اللہ نے ان کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کا حق رکھا ہوا ہے کہ وہ اس میں سے بھی صدقہ خیرات کی شک میں سے بھی وہ لوگوں کے لیے خرچ کریں گے. یہ کلیئر ہوگی بات. اچھا جی، پھر اگلی بات کیا ہے؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب عہد کریں تو اس عہد کو پورا کرنے والے ہوں. یہ وفا پرست اپنی کمٹمنٹ کو، بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے نا، جان کی بازی بھی لگانی پڑے، اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹتے. یہ اتنے وفا پرست، انہیں پتہ ہے اللہ نے کمٹمنٹس کا بہت زیادہ یعنی کہ تاکید کی ہے اور ہمیں ایک طرح سے توجہ دلائی ہے کہ ہم اپنی کمٹمنٹس پوری کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. پھر آپ نے کہا کہ عہد کی پابندی کرو، اس کا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. یہ نہیں کہ او ہو میں تو بھول گئی، او ہو مجھے تو یاد ہی نہیں رہا. یہ جو ہم او ہو کہہ کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں نا، یہ پوچھا جائے گا کہ او ہو کیسے بھول گئی. اگر آپ کو بھولنے کی بیماری تھی تو آپ کو کم از کم 10 طرح کے سٹیپس اٹھانے چاہیے تھے. ریمائنڈرز ہیں، لکھ کر کہیں پہ رکھنا ہے، کسی کو کہنا ہے کہ مجھے یاد کروا دو، اچھا مجھے ایک میسج کر دینا، اچھا مجھے جتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں ان سب امپورٹنٹ باتوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں اور یاد سے ہم اس کو ادا کریں. لیکن ہم تو اتنا لائٹ لیتے ہیں نا چیزوں کو کہ جس کی انتہا نہیں ہے. کمٹمنٹ کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو سب سے بڑی بات بتائی کہ کسی کے گھر آنے جانے کی کمٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ ہم پوری نہیں کر پاتے. ہم کہتے ہیں جی میں 4 بجے پہنچوں گی، 4 سے اگلا بندہ سوکھ جاتا ہے تو 6 بجے تک بھی کوئی بندہ نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، دین والوں کو کم از کم اس چیز سے باہر نکلنا چاہیے. ہاں اب شادی بیاہ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کوئی کارڈ دینے آتا ہے، وہ کہتا ہے جی 6 سے 8
ابھی مجھے ریسنٹلی ایک شادی میں جانا تھا، یہ 2-3 دن پہلے، تو ٹائم تھا 6 سے 8، اور کتنے بجے رات کو فارغ ہوا ہم؟ رات کو 11 بجے۔ آپ سوچیں کہ 9:30 تو بارات پہنچی ہے، اور 9:30 سے آپ سوچیں کہ وہ فنکشن انہوں نے اپنے وہ ساری کرا کے، تو ہم 11 بجے مر کے وہاں سے نکلے۔ اب 6 سے 8 بندہ ایک سوکھ جائے نا، تو یہ بھی غلط بات ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ اتنی زیادتی کر رہے ہیں۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ بعض لوگ بہت کمیٹڈ ہوتے ہیں، آپ ان کو صحیح ٹائم بتائیں کہ بھی ہمیں پتا ہے آپ پہنچ جائیں گے، آپ اس سے لیٹ نہ ہوئیے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کمٹمنٹس کہیں سے بھی نہیں ہے، بڑی عجیب و غریب قسم کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، پتہ نہیں کیا ہوگا اس کمٹمنٹ کے حوالے سے۔ اور اگر ہم پورا نہیں کر سکتے، سپوز ہم نہیں کہیں پہنچ پا رہے، ہم اپنا کام نہیں کر پا، ہمیں سوری کرنا چاہیے اگلے سے، ہمیں بتانا چاہیے کہ بھائی میں نے تو کمٹمنٹ کی تھی لیکن سوری میں نہیں کر سکی۔ آگے کیا ہے؟ بَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جو تنگی، بیماری اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ ثابت قدمی، کریکٹر کے پکے کھڑے ہو جانے والے۔ یاد رکھیے کہ سیرت اور کردار کے بارے میں 2 چیزیں آئی ہیں پرسنالٹی کے بارے میں، ایک ایفائے عہد ہے اور ایک صبر ہے، اور چیزیں بھی تو آ سکتی تھی نا، ان 2 چیزوں کا ہی ذکر ہوا۔ یاد رکھیے کہ یہ 2 چیزیں جو ہے نا یہ ماں ہے نیکیوں کی، انسان کی شخصیت اور کردار کے حوالے سے۔ جب ہم اپنی کمٹمنٹس پوری کریں گے تو چھوٹے بڑے تمام حقوق و فرائض آ جائیں گے، چاہے وہ اللہ سے متعلق ہو چاہے وہ بندوں سے متعلق ہو، خواہ وہ رشتہ داری سے آ رہے ہوں، خواہ وہ اپنے قریبی پڑوسیوں ملنے جلنے والوں اپنے تعلق کے لوگوں کے ساتھ آ رہے ہوں، میاں بیوی، ماں باپ، بچے، رشتہ دار، استاد شاگرد، آقا غلام، ملک قوم، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہماری کمٹمنٹ ہے نا۔ تو جب انسان کمٹمنٹس نبھاتا ہے تو پھر ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر فٹ ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ کے ساتھ بھی اور اس کے بندوں کے ساتھ بھی۔ آپ سوچ لیجئے کہ اگر ہم پوری پاکستانی قوم کو صرف آپ لیں، ہر بندہ اپنی اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنا شروع کر دے، آپ مجھے بتائیں جنت بن جائے گا ہمارا ملک، اور پھر ایسی پوری دنیا، اور پھر ہم ایسے ہوں، ہمارا کریکٹر ایسا ہو کہ نان مسلم بھی کہیں کہ یہ ہیں وعدوں کو پورا کرنے والے، یہ ہیں اپنی کمٹمنٹ کو نبھانے والے۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں آپ پھر جائیں، مسلمانوں سے زیادہ آپ کو اللہ معاف کرے موسٹلی، جنرلی بات کر رہی ہوں، آپ کی بات نہیں ہو رہی، میں ایک جنرل اوور آل آپ کو ویو دے رہی ہوں، ان سے زیادہ بد عہد کوئی نہیں ہے۔ لوگ اعتبار ہی نہیں کرتے کہ یہ مسلمان ہے تو ہمیں نہ ان سے کوئی معاملہ کرنا ہی نہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نبھانا ہی نہیں، انہوں نے خیال ہی نہیں کرنا، کیونکہ ہر چیز کو وہ لائٹ لیتے ہیں، سیریس نہیں لے رہے ہوتے۔ اور مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مختلف جیسے ہمارے یہ اسلامی ملک وغیرہ ہیں، یہاں پہ مختلف سٹورز پہ وہ مسلمانوں کو رکھتے ہی نہیں ہیں، یہ پاکستانیوں کو خاص طور پہ کہتے ہیں انڈیا والے مسلمان یا انڈیا کے نان مسلم ہندو یہ زیادہ بہتر ہیں، ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر مسلمانوں اور پاکستانیوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، ان کو دی جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی کمٹمنٹس، اپنی محنت، اپنی وفاداری میں ہم سے بہت آگے ہیں، تو ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہم تو بہت پھر نکمی قسم کی قوم بن گئے نا، نکمی قسم کی مخلوق بن گئے۔ جس قرآن میں شروع میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ شروع کی صورت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمیں کھول کھول کے بیان کر دی اور شریعت کے اتنے زبردست رولز اینڈ ریگولیشنز بتا دیے کہ بھئی اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرو، چاہے بچے کے ساتھ کی ہے، چاہے بڑے کے ساتھ کی ہے، چاہے چھوٹی کی ہے، چاہے بڑی کمٹمنٹ کی ہے، آپ اپنی کمٹمنٹ کو نبھائیں۔ یہ کلیئر ہو گئی ہے بات؟ تو یاد رکھیے کہ جو کمٹمنٹس ہیں نا اس میں سارے حقوق، سارے فرائض آ جاتے ہیں، وہ ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ صبر کو اللہ تعالیٰ لے کر ہے۔ اب صبر کی بات ہو رہی ہے نا کہ صبر کرنے والے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنے کے راستے میں ان کو مشکلات آتی ہیں نا، یہ اس کے معاملے میں صابرین بن جاتے ہیں، یعنی صبر کمٹمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر صبر نہیں ہے، اگر استقامت نہیں ہے تو بندہ اپنی کمٹمنٹ بھی پوری نہیں کر سکتا۔ تو مومن تو وہ ہوتا ہے جو استقامت سے ان مشکلات کا مقابلہ کرے۔ کن مشکلات کا؟ جو اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنے کے لیے، اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے اس کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔
اب یہاں صبر کی 3 حالتیں ہیں جس سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے. اگر کوئی یہاں ثابت قدم رہتا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ بیر کے اعلی مقام پر فائز ہے، وفاداری کے اعلی مقام پر فائز ہے. بأسا، یہ ہارڈ شپس، مثلا ذہنی ٹارچر ہے، دل چیر دینے والی باتیں ہیں، ذہنی زیادہ مشکلات ہیں اس میں، البأسا میں. یہ سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی بأسا زیادہ تر ذہنی پرابلمز ہیں، تکلیفیں ہیں جو انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں. مثلا کسی نے کسی کو دل دکھانے والی بات کہہ دی، اب دل چاہ رہا ہے خوب چیخ چیخ کے روئے، دل چاہ رہا ہے کہ خوب چغلیاں کریں، دل چاہ رہا ہے خوب غیبت کریں جس نے ہمارا دل دکھایا. شوہر نے ہرٹ کر دیا، بیوی نے ہرٹ کر دیا، کہیں اور سے کوئی ایسی دل دکھنے والی بات سن لی، پتہ چل گئی، تو اب وہاں پہ کیا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ. اگر کوئی ایسی دل دماغ دکھنے والی کوئی خبر آ گئی ہے، کوئی ایونٹ کریٹ ہو گیا ہے، کوئی ایسی سچویشن بن گئی ہے، کوئی ایسا رشتہ سامنے آ گیا، کوئی ایسے لوگ سامنے آ گئے ہیں، تو وہاں پہ وہ کیا کریں گے؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، ڈٹ جائیں گے. نہیں، ہمیں اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا. کوئی جتنا مرضی برا کر رہا ہے، کوئی جتنا مرضی غلط کہہ رہا ہے، میں نے اللہ سے وعدہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کہ میں اللہ کی سب سے وفادار بندی ہوں، مجھے میرے نبی نے یہ میسج دیا ہے، مجھے میرے نبی نے یہ تعلیم دی ہے، یہ سنت مجھے بتائی ہے کہ مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا، مجھے چغلیاں، غیبت، مجھے جھوٹ بہتان، مجھے کچھ نہیں کرنا، میں نے تو صبر کرنا. یہ ہے صبر. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے؟ اگلی بات کیا ہے؟ وَالضَّرَّاءِ، بیماری کے موقع پر. تنگی ہے، بأسا، اور پھر کیا ہے؟ بیماری ہے. اب بیماری میں جسمانی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں اور روحانی بھی آ جاتی ہیں. مثلا تکلیف ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی بھوک آ گئی ہے، کوئی غربت آ گئی ہے، کسی کی جان چلی گئی ہے، تو اس وقت بھی انسان کیا کرے؟ صبر کا مظاہرہ کرے. اور اب تو اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ اگر کوئی ایک تکلیف آتی ہے تو کئی مہینے سالوں لگ جاتے ہیں اس غم سے، اس مصیبت سے باہر آنے کے لیے. پھر جب ہم اللہ کے ہیں، اللہ نے بھیجی ہے یہ آزمائش، ان کے حکم سے آئی ہے، تو مجھے پھر اللہ سے صبر مانگنا ہے. اور وہی دعا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، کہ اللہ صبر مجھ پہ انڈھیل دے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وحین البأس، جنگ کے موقع پر. جو البأسائی والضرائی ہے یہ عام حالات ہوتے ہیں، اور جو ہین البأس ہے نا، یہ ایکسٹریم کنڈیشنز ہوتی ہیں، یہ کبھی کبھار کسی کی زندگی میں آتی ہیں. گویا وہ امور صبر کے حوالے سے جو قابل برداشت ہیں ان میں بھی صبر، اور جو ناقابل برداشت ہیں ان میں بھی صبر. دیکھیں اگر بیماری آئی ہے تو کیا وہ چیخنے چلانے سے، رونے دھونے سے دور ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. جو چیز جڑ گئی وہ چیز دوبارہ سے جو چیز ٹوٹ گئی اس کو جڑنے میں ٹائم لگے گا نا، یا پھر وہ نہیں جڑے گی. ایسا ہی ہوگا نا، 2 سچویشنز ہوں گی، یا جڑے گی یا نہیں جڑے گی. تو اگر جڑنا ہے تو ٹائم لگے گا، تب بھی مجھے صبر سے وقت گزارنا ہے. نہیں جڑنا تو مجھے اس کو مکتوب سمجھ کے، لکھا ہوا سمجھ کے کیا کرنا ہے؟ مان لینا ہے اللہ کے فیصلے کو. یہاں تک کلیئر ہو گئی یہ بات؟ تو جس نے ایک لفظ بھی کہہ دیا نا اس طرح کے موقعوں کے اوپر، تو معاملہ جو ہے نا اپنا اجر ضائع ہو جاتا ہے. اور ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی بات بتا دیا کہ ایسا موقع آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر اس سے بڑھ کر بھی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ آپ کثرت سے پڑھیں تو سیو ہو گیا، اجر محفوظ ہو گیا. رونے دھونے سے، واویلا کرنے سے تکلیف نہ دور ہوتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے، نہ وقت سے پہلے جاتی ہے. اس نے جانا ہے اپنے ٹائم پہ ہی جانا ہے. بس اللہ سے کہ اللہ مجھے صبر دے دیں.
اللہ مجھے صبر عطا فرما، اللہ میرا ہاتھ پکڑ لے، اللہ مجھے استقامت عطا فرما دے. یہ مصیبت آئی ہے، یہ تکلیف آئی ہے، یہ پریشانی آئی ہے، یہ آپ کے حکم سے آئی ہے، آپ نہ چاہتے تو نہ آتی. اور یاد رکھیے یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، یہ ہرڈل زندگی کا حصہ ہیں، کیونکہ زندگی امتحان کے لیے ہے نا. یہ زندگی جنت نہیں بنا کے بھیجی اللہ نے ہمارے لیے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. ایک کے بعد اگلی تکلیف، اس کے بعد پھر اگلی تکلیف، پھر اگلا جمپ، پھر اگلا جمپ. جیسے انسان سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ جمپ پہ جمپ ہوتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے ان تمام تکلیفوں سے گزرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہم کہیں کہ یہ ہمیں ہی مل گئے ہیں، ہم پر ہی آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں، کیوں مصیبتیں آئیں، ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا. بس ہوا میرے اللہ کی مرضی، بس وہ مجھ سے ناراض نہ ہوں، باقی ان کی رضا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے اور قریب ہوں صبر کر کے، تو اللہ مجھے صبر کرنے والے بندوں میں شامل فرما دے. اگر تو نے مجھے آزمایا ہے تو مجھے صابر بھی بنا دے. یہاں تک کلیئر ہو گئی بات. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، آگے کیا کہا کہ یہ جو کرنے والے ہیں نا کام، اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ جو سچے ہیں، باوفا ہیں اللہ سے. لا الہ الا اللہ انہوں نے ایسے ہی نہیں پڑھ لیا، انہوں نے یہ کام کر کے اصل میں دنیا کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا. جن کو اللہ نے کہہ دیا اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی ہیں جو اصل میں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. یاد رکھیے کہ عام لوگ عملی زندگی میں بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں، بڑے بڑے ان کے پاس سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ زیرو ہوتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں. بات بات پہ بھڑکنا، بات بات پہ ٹینشن میں آ جانا، بات بات پہ غصے میں آ جانا، بات بات کے اوپر ان کی بےزتی ہو جانا. یعنی کسی نے چھوٹی سی بات کہی نہیں کہ بھئی یہ آپ نے آج فلاں کام ایسے کیوں کیا، او ہو جی ہماری فلاں نے بےزتی کر دی، ہمیں فلاں نے یہ بات کہی تو کہی کہ بال کی کھال بنا اتار لینا اس کو. بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، بندے کو اگنور کرنا سیکھنا چاہیے. پھر کیا ہے جی، لوگوں کو ڈانٹنا، جھگڑنا شروع کر دینا، نہ جھگڑنا اپنے دل میں ہی بات بنا کے بیٹھ جانا. تو یہ کیا ہے، فسادی قسم کی نیچر ہو جاتی ہے. ایسی نیچر نہیں اللہ کو پسند. اللہ کو کیا پسند ہے، یہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں. دیکھیں صبر میں ہی آ جاتی ہے نا یہ ساری چیزیں، کہ استقامت سے یہ ڈٹنے والے ہیں، جمنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتا دیا کہ جو یہ کام کریں گے نا اولئک الذین صدقوا ہوں گے، اور جو یہ کام کریں گے وہ صدقوا کے ساتھ واولئک هم المتقون، اللہ کی نظر میں وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں. اب یہاں میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہوں گی کہ میں تو بڑی صادق ہوں، سچی ہوں، میں تو بڑی متقی پرہیزگار ہوں. نہیں، میں کتنی سچی ہوں، میں کتنی پرہیزگار ہوں، یہ میرا رب آخرت میں پردہ اٹھائے گا. کتنی سچی تھی یہ اپنے کمٹمنٹ میں، اپنے کلمہ پڑھنے میں، یہ آج میں نہیں کہہ سکتی اپنے بارے میں کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتی. اپنے بارے میں اگر میں کچھ تھوڑی بہت رائے دوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کیٹیگری کے اندر آئی ہوں یا نہیں آئی، یہ پھر میرا رب بھی فیصلہ کرے گا. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تھوڑی سی محنت کر کے، یہ چھوٹی چھوٹی تو باتیں، چھوٹے چھوٹے تو کام ہیں، اللہ توفیق دے ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں، اللہ توفیق دے ہم اپنے مالوں کو نکالیں، اللہ توفیق دے ہم نماز اہتمام سے پڑھیں، اللہ توفیق دے پھر اپنے وعدوں کو پورا کریں، اپنی کمٹمنٹس کو نبھائیں، اللہ توفیق دے تو ہم استقامت دکھائیں جب کوئی ایمرجنسی زندگی کے اندر، جب کوئی حادثہ، جب کوئی دکھ، جب کوئی تکلیف، جب کوئی پریشانی آ جائے. اور پھر یہ سوچیں کہ یہ تکلیف آئی ہے، اس سے بڑی بھی تو آ سکتی تھی نا. یہ تکلیف آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ممکن ہے کوئی چھوٹی تکلیف میں ڈال کر کسی بڑی مصیبت سے ہمیں بچایا ہو، اس سے بڑا بھی تو کوئی سانحہ ہو سکتا تھا نا زندگی میں. تو اللہ نے اگر ایک ہی دکھ، ایک ہی غم، ایک ہی محرومی، ایک ہی پریشانی میری زندگی میں رکھی ہے تو یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ بندوں کا فیصلہ نہیں ہے، ان کا فیصلہ ہے. مجھے ان کے فیصلوں سے راضی ہونا ہے. یہ ہے جب ہم یہ کریں گے انشاءاللہ اولئک الذین صدقوا، بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے، اللہ ہمیں یہ عطا فرما دے. اولئک هم المتقون، اللہ ہمیں یہ سرٹیفکیٹ عطا فرما دے آخرت میں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے. اسی لیے بیٹھے ہیں قرآن کھول کر، اسی لیے لفظ بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں کہ ایک جملہ ایک آیت، کہ یہ چیزیں ہمارے ایمان کا، ہمارے یقین کا، ہمارے عمل کا حصہ بن جائے.
اور ہم اسے اپنے دلوں کے اندر اتار لیں۔ تو یہ جو آیت ہے نا، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اپنے رویے کو درست کریں، اور جب تک رویے درست نہیں ہوں گے نا، ہم نہ صادقوں کی لسٹ میں آئیں گے، نہ ہم متقین کی لسٹ میں آئیں گے۔ وہ یاد رکھیے کہ جو لوگ ان باتوں پہ عمل کر کے اللہ کے حضور جائیں گے نا، ان سے ہی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو سچے اور متقین ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے۔ کیا یقین ہے؟ کہ اگر مجھے ایک کانٹا بھی چبھا ہے نا، ایک چھوٹی سی دکھ بھری بات سننی پڑی ہے، ایک کوئی چھوٹی سی تکلیف، کوئی چھوٹا سا حادثہ میری زندگی میں آیا، اور بعض لوگوں کی زندگی میں تو بہت محرومیاں، پریشانیاں، دکھ درد، تکلیفیں، حادثے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ۔ ہم تو اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے ایسی آزمائشوں کے، ایسی تکلیفوں، ایسی مشکلوں کے۔ اللہ نے آزمایا، جو آزمایا اللہ میں اپنی اس آزمائش سے راضی ہوں، مجھے تو اس آزمائش سے نکالے گا، مجھے تو یہاں پہ صبر عطا فرمائے گا۔ امتحان مشکل ضرور ہوتے ہیں، ناممکن نہیں ہوتے، لیکن جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، تو ہمیں یہ باتیں انشاءاللہ سمجھ جائیں گی، اور یہی کتاب کا اصل کام ہے، یہی ہدایت ہے، یہی تربیت ہے۔ ورنہ علم تو گدھے نے بھی، کہتے گدھے کے اوپر کتابیں لا دیں تو وہ گدھا عالم فاضل تو نہیں بن جاتا نا۔ تو علم کے بورے ٹوکرے کے ٹوکرے بھر لینا، وہ علم نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو عمل کے اندر نہیں ڈالتے۔ تو بات یہی ہے کہ ہم نے تو کتاب کو بس اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ کوئی فوت ہو گیا ہے تو وہ پارا پارا ہم سب میں بانٹ دیں، محلے کو بلا لیں، بچوں کو بلا لیں، وہ ایک ایک پارا انہوں نے پڑھا، وہ بس کیسے پڑھا اللہ معاف کرے، کس نے پڑھا، کیا پڑھا، کچھ پتہ نہیں ہے، بس یہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ مرنے والے کا قبر میں امتحان ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کتاب ہدایت کے پارے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے امتحان آپ کے بچے کا ہو اور آپ کے اچھا میں پیپر دے آتا ہوں۔ آپ کے پیپر دینے سے تو آپ کا بچہ پاس نہیں ہوگا نا، جس کا پیپر ہے اسی نہیں کرنا ہے نا۔ تو یہی تیاری ہے کہ یہ جو سلیبس بک ہے، اس کو ہمیں پڑھنا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کو ہمیں اپنے عمل کا حصہ بنانا ہے۔ اسی لیے قرآن نے ہم جہاں شروع ہوئی سورہ بقرہ کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے۔ تو ہم نے اسے مردوں کی کتاب بنا دیا، یہ تو زندوں کے پڑھنے کی کتاب ہے۔ زندوں نے پڑھ کر اپنا عمل اس کتاب کے مطابق بنانا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک کلیئر ہو گئی یہ بات؟ تو بہرحال بر کا مطلب سمجھ آ گیا۔ بر کیا ہے؟ وفاداری ہے، بالکل۔ قرآن نے نیکی پر ابھارنے کے لیے، میں چھوٹی سی بات کر لوں، بہت سی طریقے اختیار کیے ہیں، الفاظ، سٹائل اختیار کیا ہے، اس میں سے ایک بر بھی ہے۔ بر کیا ہے؟ وفاداری کے تقاضوں کو نبھانا۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی محبت اور وفا کا تقاضا ہے کہ اس کی باتوں کو مانا جائے، تو قرآن کہتا ہے البر، اللہ سے محبت ہے تو ہم نبھائیں گے، وفاداری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنگ و جدل، عام لڑائی جھگڑے میں تو وہ آ گیا نا آپ کا اوپر، بأسا اور درہ، ٹھیک ہے نا، ذہنی جسمانی وہاں پہ آ گئی ہیں عام۔ یہ خاص ہے جنگ و جدل کے حوالے سے، اللہ معاف کرے، بہت ایمرجنسی کی صورتحال جب آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، استغفر اللہ، بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے جنگ و جدل۔ دیکھو لوگوں کو اپنے اپنے گھر چھوڑ کے مہاجر بننا پڑتا ہے، پھر بعض لوگ تو کئی سالوں مہاجر کیمپ کے اندر رہتے ہیں اور زندگی انتہائی میزریبل ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ برے وقت سے بچائے۔ اللہ ہمیں اس آیت کے ایک ایک ٹکڑے پر، ایک ایک لفظ پر عمل کرنے کی، یہ علم تو آ گیا نا اب ہمارے پاس، اصل جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے یقین کی اور اس کے اوپر عمل کی۔ اللہ ہمیں بھی دے یہ عمل، اللہ ہمارے ارد گرد باقی لوگوں کے اندر بھی اس عمل کا پودا لگائیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے لیے، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔